سکتا اور اپنے دل میں زیادہ دیر تک رکھ بھی نہیں سکتا۔ دل ایک جگہ آ کر رک سا جاتا ہے، جیسے وہ تھک گیا ہو اور اب کسی خاص لمحے کا انتظار کر رہا ہو کہ کوئی آئے اور اسے سمجھ لے۔ ہو سکتا ہے آج تو بھی اس حالت میں ہو، نہ تو الفاظ تلاش کر پا رہا ہو اور نہ ہی کوئی ایسا انسان جو واقعی تیری بات سن سکے، اور پھر اچانک یہ ویڈیو تیرے سامنے آ جاتی ہے۔ شاید تو نے اسے خود تلاش نہیں کیا، بلکہ یہ تجھے خود تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آ گئی ہے، کیونکہ کچھ پیغامات ایسے ہوتے ہیں جو انسان تک اسی وقت پہنچتے ہیں جب اس کا دل اسے سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تیار ہو جاؤ، ابھی اس لمحے کچھ پل کے لیے رک جاؤ، اپنے اندر کی آواز کو تھوڑا سا خاموش ہونے دو، کیونکہ جو تو آگے سنے گا وہ تیری موجودہ حالت کے لیے ہے، بالکل اسی درد کے لیے جس کا بوجھ تو خود بھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کیا تو نے کبھی اپنے اندر ایک خاموش چیخ محسوس کی ہے جو کسی کو سنائی نہیں دیتی مگر تجھے اندر سے توڑ دیتی ہے؟ دنیا کے سامنے تو مسکراتے رہتا ہے، لیکن جیسے ہی دروازہ بند ہوتا ہے دل کی دیواریں ٹوٹنے لگتی ہیں اور وہ اندر کا طوفان جاگ اٹھتا ہے جسے کوئی نہیں دیکھتا۔ تو نے اپنی کمزوریوں کو اتنا چھپا لیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں تجھے کچھ ہوتا ہی نہیں، حالانکہ سچ یہ ہے کہ سب سے زیادہ وہی ٹوٹتے ہیں جو سب کے لیے مضبوط بن کر رہتے ہیں۔ رات کی تنہائی میں وہی سوال تجھے گھیر لیتے ہیں، آخر کب تک، آخر کیوں؟ اور ایک لمحے کے لیے تجھے لگتا ہے کہ شاید تیرے اندر کی طاقت ختم ہو چکی ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل الگ ہے۔ تو جسے اپنا انجام سمجھ رہا ہے، اللہ اسی جگہ سے تیرا نیا آغاز لکھ رہا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی پوری طاقت لگا کر تھک جاتا ہے تو وہیں سے اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ ہر دروازے سے خالی لوٹ کر آخر تو تھک جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب تو ہار ماننے لگتا ہے اور بار بار گر کر اٹھنے کی ہمت بھی کھو دیتا ہے۔ تب بالکل اسی لمحے اللہ تیرے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جس کا تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، اور وہ تجھے سب کچھ عطا کرتا ہے جو تیرے واہے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو جو تکلیف اٹھا رہا ہے یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ ایک منصوبہ ہے، اللہ کا بنایا ہوا ایک مکمل اور حکمت بھرا منصوبہ۔ دنیا تجھے چھوڑ دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ تجھے سمجھے نہ سمجھے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب اللہ اپنے کسی خاص بندے کو خاص بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے دنیا بھر کے شور سے الگ کر دیتا ہے۔ لوگوں کی باتیں کم ہو جاتی ہیں، رشتے دور ہو جاتے ہیں، سہارا ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی وہ نشانیاں ہوتی ہیں کہ اللہ تجھے اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان تیری بات نہیں سنتا تو اللہ تجھے سکھاتا ہے کہ بات صرف اسی سے کر۔ جب کوئی تیرے ساتھ نہیں چلتا تو اللہ تجھے یاد دلاتا ہے کہ میں ہی تیرے لیے کافی ہوں۔ یہ آزمائش سزا نہیں ہے، یہ قربت کا دروازہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ڈر سے، بھوک سے، مال کی کمی سے اور جانوں کے نقصان سے، مگر صبر کرنے والے کو خوشخبری دے دو۔ اب ذرا سوچو، اگر تجھے تکلیف ملی ہے، تو رویا ہے، راتیں جاگ کر گزاری ہے، لوگ تجھ سے دور ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تجھے ان لوگوں میں شامل کر لیا ہے جنہیں وہ آزماتا بھی ہے اور اپنا بناتا بھی ہے۔ تو دعا کرتا ہے مگر جواب نہیں آتا، تو رو کر اللہ کو پکارتا ہے اور تجھے لگتا ہے شاید آسمان خاموش ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ خاموش نہیں ہوتا، وہ تیری ہر فریاد سن رہا ہوتا ہے، وہ تیرے دل کے اندر تبدیلی پیدا کر رہا ہوتا ہے، تجھے مضبوط بنا رہا ہوتا ہے، تجھے ایک نئی روشنی دے رہا ہوتا ہے۔ تو سمجھ نہیں پاتا، مگر حقیقت میں تجھے ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ تجھے مکمل طور پر تیار کر لیتا ہے تو پھر ایک دن اچانک سب کچھ بدل دیتا ہے۔ ہر آنسو، ہر صبر، ہر اللہ کے علم میں ہے اور لوح محفوظ میں درج ہے، اور ایک دن یہی سب کچھ تیرے انعام کی صورت میں تیرے سامنے آتا ہے۔ تو رویا ہے، تو نے برداشت کیا ہے، تو نے ہار نہیں مانی، تو یاد رکھ یہ سب جنت کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ اللہ تیری دعا کو پسند کرتا ہے، تیری پکار کو پسند کرتا ہے، تیری عاجزی اور تیرا یقین سب کچھ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔
اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھ، تیرے ارد گرد اللہ کے فرشتے موجود ہیں، وہ مومنین کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب کوئی بندہ تنہائی میں اللہ کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے، اپنی کمزوری اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، تو اللہ کی رحمت اس کے دل کے بہت قریب آ جاتی ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جب تو تھکے ہوئے دل سے کہتا ہے یا اللہ میں بہت تھک گیا ہوں، تو فرشتے تیرے حالات کے گواہ ہوتے ہیں، اور اللہ اپنے بندے کا ذکر فرشتے کی محفل میں کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتا ہوں۔ جب تو ٹوٹ کر رو رہا ہوتا ہے تو منسوئی نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کو تیری وہ حالت پسند ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت تیرا دل بالکل سچا ہوتا ہے۔ کیا تو نے کبھی سوچا ہے کیوں کچھ لوگ آسان راستوں پر چلتے ہیں اور کچھ لوگوں کی زندگی جدوجہد سے بھری ہوتی ہے؟ کیونکہ کچھ چہرے ہمیشہ مسکراتے ہیں اور کچھ دل ہمیشہ زخمی رہتے ہیں۔ یہ فرق قسمت کا نہیں ہے، یہ فرق منزل کا ہے۔ اللہ جس بندے سے بڑی خدمت لینا چاہتا ہے، جسے بڑی کامیابی، بڑی عزت اور بڑی روحانی طاقت دینا چاہتا ہے، اسے پہلے مشکل راستے سے گزارتا ہے۔ اس لیے فکر مت کر، تو جس راستے سے گزر رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ تو منتخب کیا گیا ہے۔ ہر تکلیف، ہر گرنا، ہر جھٹکا تیری شکست نہیں ہے، یہ تیرے ایمان کا امتحان ہے۔ صبر کا مطلب صرف برداشت کرنا نہیں ہوتا، صبر کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان دل میں کہے، یا اللہ مجھے نہیں پتا یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو غلط نہیں کر سکتا۔ یہی وہ کیفیت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور یہی وہ حالت ہے جسے دیکھ کر اللہ اپنے بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ کیا تو نے کبھی محسوس کیا ہے، زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب اللہ تیرے آس پاس کے سارے سہارے ختم کر دیتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں، اور تجھے لگتا ہے جیسے تو بالکل اکیلا رہ گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے تو اکیلا نہیں ہوتا، تو صرف اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ وہ تجھے توڑ نہیں رہا ہوتا، وہ تجھے جھکا رہا نہیں ہوتا، تاکہ جب تو سجدے میں جائے تو تیرا دل مکمل طور پر اس کے سامنے جھک جائے، اور وہ لمحہ جب تو سجدے میں ٹوٹ کر کہتا ہے، یا اللہ میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں، وہی لمحہ تیری زندگی کا سب سے طاقتور لمحہ بن جاتا ہے۔ اگر تو نے کبھی کسی کے چہرے پر درد دیکھا ہے، اگر کسی کی خاموشی میں چیخیں محسوس کی ہے، تو سمجھ لے یہ احساس ہر کسی کو نہیں دیا جاتا، یہ صرف انہیں ملتا ہے جو خود درد سے گزرے ہوں۔ اللہ تجھے تکلیف دے کر بحث نہیں بناتا، بلکہ وہ تجھے رحم دل بناتا ہے، تاکہ جب تو کسی کو گرتا دیکھے تو اس کا ہاتھ تھام سکے، کیونکہ جو خود گرا ہو وہی دوسروں کو اٹھنا سکھاتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے، جب اللہ سب کچھ دے دیتا ہے تو انسان شکر کم کرتا ہے، لیکن جب وہ تھوڑا دیتا ہے تو انسان نعمت کی قدر سیکھ لیتا ہے۔ اللہ تجھے تکلیف دے کر شکر کا مطلب سکھاتا ہے، تاکہ جب وہ تجھے کچھ دے تو تیرا دل خود بخود کہہ اٹھے، یہ سب میرے رب کی رحمت ہے، اللہ یہ سب تیرے کرم سے ہے۔ بات صرف زبان کی نہیں ہے، اصل بات دل کی کیفیت کی ہے۔ دل جب مطمئن ہو جاتا ہے تبھی حقیقی شکر پیدا ہوتا ہے۔ تم جلدی میں ہوتے ہو، پریشان ہوتے ہو، چاہتے ہو کہ ہر دعا فوراً پوری ہو جائے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب دینا ہے، کیا دینا ہے اور کیوں دینا ہے، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور وہ لمحہ جب تم کہتے ہو، یا اللہ میں کب ٹھیک ہو جاؤں گا، تو اللہ تمہارے دل میں ایسا سکون اتار دیتا ہے جو کسی انسان سے نہیں مل سکتا۔ یاد رکھو، اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ ہمیشہ وقت پر دیتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو اس کا انجام ایسا ہوتا ہے کہ تم حیران رہ جاتے ہو، تم سوچتے رہ جاتے ہو کہ آخر میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی رحمت دے دی۔ تم بھول جاتے ہو کہ کتنی راتیں جاگی تھی، کتنے آنسو بہائے تھے، کتنی بار خود کو سنبھالا تھا، اور کتنی کوششوں کے باوجود بھی تم نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ تم بھول جاتے ہو، مگر اللہ نہیں بھولتا۔ تمہاری ہر دبی ہوئی فریاد، ہر ٹوٹا ہوا دل، ہر خاموش دعا، یہ سب اللہ کے ہاں محفوظ ہوتا ہے، اور جب اللہ عطا کرتا ہے تو ایسے عطا کرتا ہے کہ تمہارے دل کا ہر ٹکڑا جڑ جاتا ہے۔ وہ خالی پن جو سالوں سے تمہارے اندر تمہیں کتر رہا تھا، ایک لمحے میں بھر جاتا ہے، تمہاری رگوں میں ایک نئی روشنی اتر جاتی ہے،
اور تم حیران ہو کر کہتے ہو یا اللہ میں کیسے سنبھل گیا، اور پھر دل کے اندر ایک سکون اترتا ہے، جیسے اللہ خود کہہ رہا ہو میں تھا اور میں ہمیشہ ہوں۔ جب تمہیں دنیا کے کسی کونے میں سکون نہیں ملتا، جب لوگ تمہیں سمجھ نہیں پاتے، جب کوئی تمہاری بات نہیں سنتا، تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں ایسی جگہ لے جا رہا ہے جہاں سکون پہلے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوتا۔ تم کہتے ہو یا اللہ میں بہت تھک گیا ہوں، اور اسی لمحے تمہارے دل میں ایک عجیب سا اطمینان اترتا ہے، جیسے کوئی تمہیں آہستہ سے کہہ رہا ہو میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں سنبھال لوں گا۔ دنیا تمہیں ٹوٹنے پر چھوڑ دیتی ہے، لیکن اللہ انہی دلوں کو چنتا ہے جو ٹوٹ کر بھی الحمدللہ کہتے ہیں، کیونکہ وہی دل اللہ کے دربار میں بلند ہوتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کچھ لوگ ہنس کر سب کچھ چھپا لیتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کے اندر ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جسے دنیا نہیں جانتی، اور وہ کہانی صرف اللہ جانتا ہے۔ کچھ لوگ پوری زندگی دوسروں کی اچھائی کرتے رہتے ہیں، مگر بدلے میں ڈوب جاتے ہیں، دھوکہ کھاتے ہیں، اکیلے رہ جاتے ہیں، اور پھر وہی سمجھ نہیں پاتے یار اب میں برا تو نہیں تھا، پھر میں کیوں ٹوٹ گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں، جو دل سے سچے ہوتے ہیں، جو دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ انہیں بے مقصد نہیں توڑتا، وہ انہیں اس لیے توڑتا ہے تاکہ ان کے اندر وہ طاقت پیدا ہو جائے جو انہیں دنیا سے الگ کر دے، وہ نور پیدا ہو جو صرف آزمائش میں ملتا ہے، اور وہ یقین پیدا ہو جو صرف صبر کرنے والوں کے دل میں اترتا ہے۔ یہ دنیا تمہیں نہیں سمجھتی، لوگ تمہاری تکلیف کو نہیں دیکھتے، تمہاری خاموشی کو کمزوری سمجھ لیتے ہیں، لیکن یاد رکھو جو لوگ صرف ظاہر دیکھتے ہیں، اللہ دل دیکھتا ہے، اور جس پر اللہ مہربان ہو جائے اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب تم ہر چیز سے تھک جاتے ہو، رشتوں سے، حالات سے، ان سوالات سے جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تم کہتے ہو یار اب میں برداشت نہیں کر پا رہا، اور اسی لمحے اللہ تمہارے دل کے اندر ایک ایسی روشنی اتار دیتا ہے کہ تم اچانک محسوس کرتے ہو تم ٹوٹ نہیں رہے، تم بن رہے ہو۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے اندر کا ایمان جاگتا ہے، اور دل پہلی بار سچ میں یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ بربادی نہیں تھی بلکہ تیاری تھی۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو اس کا ہے وہ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، اور جو اس کا نہیں ہے وہ چاہ کر بھی اس کے پاس نہیں رہ سکتا، تو یہی سمجھ، یہی یقین، یہی ایمان اللہ آزمائش کے ذریعے دل میں اتارتا ہے۔ کیا تم نے یہ بھی دیکھا ہے کئی بار تم کسی سے محبت کرتے ہو اور وہی محبت تمہیں توڑ دیتی ہے؟ تم اس کی خوشی چاہتے ہو، اس کی ہنسی چاہتے ہو، اس کے لیے خود کو بدل لیتے ہو، مگر بدلے میں تمہیں آنسو ملتے ہیں، خالی پن ملتا ہے، جانے کا درد ملتا ہے، اور تم سوچتے ہو میں نے کیا غلط کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے تم نے کچھ غلط نہیں کیا، اللہ تمہیں یہ سکھا رہا تھا کہ محبت صرف انسانوں سے نہیں ملتی، محبت کا اصل سرچشمہ وہ خود ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، مگر اللہ کا رشتہ نہ بدلتا ہے نہ ٹوٹتا ہے۔ جب تمہیں کسی انسان سے تکلیف پہنچتی ہے، اللہ چاہتا ہے تم اس کو نہیں بلکہ اسے تھام لو، کیونکہ وہی تمہارا اصل سہارا ہے۔ دنیا کی محبت دل کو زخمی کرتی ہے، مگر اللہ کی محبت دل کو زندہ کرتی ہے۔ جب تم ٹوٹتے ہو تو اللہ تمہیں امید دیتا ہے، بہت چھوٹی سی امید، مگر وہی ایک لمحہ تمہیں ہارنے نہیں دیتا، اور یہی امید آگے جا کر تمہارا ایمان بن جاتی ہے، اور ایمان ہی وہ طاقت ہے جو انسان کو زندگی میں شکست نہیں کھانے دیتی۔ تمہیں لگتا ہے دکھ تمہیں کمزور بنا رہا ہے، نہیں، یہ دکھ تمہیں توڑ نہیں رہا، یہ تمہیں اللہ کا بنایا ہوا ایک ہیرے کی طرح تراش رہا ہے۔ ہر تکلیف، ہر گرنا، ہر جدوجہد تمہاری شخصیت کو مضبوط کر رہی ہے۔ تم وہ نہیں رہے جو پہلے تھے، تم بدل رہے ہو، تم سرا رہے ہو، اور سب سے اہم بات تم اپنے رب کے قریب ہو رہے ہو۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ بہت کچھ کھو دیتے ہیں مگر پھر بھی مضبوط رہتے ہیں، کیونکہ اللہ انہیں وہ طاقت دیتا ہے جو دنیا سمجھ ہی نہیں سکتی، اور وہ طاقت صرف ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملتی ہے۔ جب تمہارے اندر ایک خاموشی اتر آتی ہے، جب تمہیں لگتا ہے تم اب کسی کو کچھ سمجھانا نہیں چاہتے، جب تمہارے دل سے شکایت ختم ہو جاتی ہے، تو سمجھ لو اللہ نے تمہارے دل میں سکون ڈال دیا ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو انسان کے پاس نہیں، صرف اللہ کے پاس ہے، اور جب اللہ سکون دے دے تو دنیا کا دکھ، کوئی رشتہ، کوئی تھکان تمہیں گرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔
تم کہتے ہو یا اللہ میں تنہا ہوں، اور دل کے اندر یہ یقین اتر آتا ہے کہ تو جہاں بھی ہے میں بھی ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تم کہتے ہو کہ میں ڈر رہا ہوں، اور رحمت تمہیں سمجھتی ہے، میرے ذکر میں دل کا سکون ملتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں ٹوٹ گیا ہوں، اور تمہارے دل میں ایک عجیب سا چین اتر آتا ہے، جیسے کوئی آہستہ سے کہہ رہا ہے میں تمہیں سنبھالنے کے لیے ہی تجھے مضبوط بنا رہا ہوں۔ یہ سارا سفر، یہ ساری تبدیلی، یہ سب کچھ بے وجہ نہیں ہوتی، تمہیں بنایا جا رہا ہے، تمہیں سنبھالا جا رہا ہے، تمہیں روشن کیا جا رہا ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے کے لیے بھلائی کا فیصلہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو بدلتا ہے، اس میں نرمی ڈالتا ہے، روشنی ڈالتا ہے، اور ہدایت کا راستہ کھول دیتا ہے۔ اور تمہارے دل میں جو سکون اتر رہا ہے، جو یہ چھپا ہوا یقین تمہیں مضبوط کر رہا ہے، جو یہ خاموش سی روشنی تمہیں راستہ دکھا رہی ہے، یہ سب اللہ کی رحمت ہے، جو دل پر اتر کر انسان کو نئی ہمت دیتی ہے۔ اب سوچو، جو رب تمہارے دل میں اپنی رحمت اتارتا ہے، کیا وہ تمہاری زندگی کے راستے نہیں بدلے گا؟ ضرور بدلے گا۔ وقت آئے گا، لمحہ آئے گا، فیصلہ آئے گا، دروازہ کھلے گا، اور تم حیران رہ جاؤ گے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا سنبھال کر رکھا تھا۔ جو تم نے کھویا، وہ ایک دن تمہیں سمجھ آئے گا کہ وہ نقصان نہیں تھا، وہ حفاظت تھی۔ جو حفاظت تمہارے ہاتھ سے گئی، وہ دراصل تمہارے لیے تھی ہی نہیں۔ جو بچا، جو قائم رہا، وہ تمہاری قسمت تھی۔ اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا، جو دے رہا ہے اور جو دے گا، وہ تمہاری سوچ سے بھی بہتر ہے۔ اس لیے اب ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، سانس لو، آنکھیں بند کرو، اور اپنے دل کی دھڑکن سنو۔ یہ دھڑکنیں اللہ کی نشانی ہے، یہ اسی کے حکم سے چل رہی ہے، یہ اسی کے کرم سے قائم ہے۔ تو پھر تم اکیلے کیسے ہو؟ تم ٹوٹے کیسے ہو؟ تم بے سہارا کیسے ہو؟ اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہر لمحہ، ہر سانس، ہر درد، ہر دعا میں۔ اب جب بھی دل تھک جائے، سجدہ کر لینا اور کہہ دینا میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور دیکھنا تمہارے اندر ایک ایسی روشنی آئے گی جو تمہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دے گی۔ تم اب وہ لوگ ہو جنہیں اللہ نے آزمایا، توڑا، اٹھایا اور اپنے قریب کیا۔ دنیا چاہے جو بھی سوچے، مگر اللہ جانتا ہے تمہاری راتیں، تمہارے آنسو، تمہارا صبر، تمہاری دعائیں سب لکھے گئے ہیں، اور جو سب کچھ لکھتا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا۔ اے ہمارے رب، ہم تیرے سامنے اپنے ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ حاضر ہیں، وہ دل جو دنیا نے نہ سمجھا مگر تو نے ہر دھڑکن سے پہلے جان لیا۔ یا اللہ، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دے، اور اگر یہ تکلیفیں ہمارے لیے آزمائش ہے تو ہمیں ایسا صبر عطا فرما جو ہمارے دل کو تیرے قریب کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں وہ سکون اتار دے جو کسی انسان کے پاس نہیں، وہ یقین عطا فرما جو ہر اندھیرے میں بھی تیرے ساتھ جوڑے رکھے۔ ہمارے دل سے ہر شکایت، ہر بے چینی، ہر خوف کو دور کر دے، اور ہمیں وہ دل عطا فرما جو ہر حال میں الحمدللہ کہنے والا ہو۔ یا رب العالمین، اگر ہم نے کسی انسان سے امید لگائی اور وہ ہمیں توڑ گیا تو ہمیں سکھا دے یہ اصل سہارا صرف تو ہے۔ ہمیں اپنی محبت کا ایسا مزہ چکھا دے کہ دنیا کی کوئی محبت ہمیں کمزور نہ کر سکے۔ اے اللہ، ہماری چھپی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو ضائع نہ ہونے دے، ہماری خاموشی فریادوں کو اپنی رحمت سے بدل دے۔ وہ سب کچھ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے، چاہے وہ ہم سمجھ سکے یا نہیں۔ یا رب، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو آزماتا بھی ہے اور اپنا بھی بناتا ہے، جن کے دل ٹوٹ کر بھی تیرے ذکر سے جوجھ جاتے ہیں، اور جن کی زندگی آخر میں تیرے قریب ہو کر مکمل ہو جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمارے راستے روشن فرما، اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے ہمیشہ زندہ رکھ۔ یا رب، ہمیں دنیا میں خیر عطا فرما، آخرت میں کامیابی عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تیرا خاص کرم اور خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اگر اس ویڈیو میں کوئی بھی لمحہ ایسا آیا ہو جس نے تمہارے دل کو حرکت دی ہو، تھوڑی سی امید دی ہو، تھوڑا سا سکون بخشا ہو، تو اپنی آواز چھپائے مت رکھو، ایک لفظ لکھ دو، ایک دعا چھوڑ دو، ایک سبحان اللہ بھی کسی کے لیے راستہ روشن کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو خیر تم آگے بڑھاتے ہو، اللہ اسی خیر کو تمہاری زندگی میں واپس لوٹا دیتا ہے، اس سے زیادہ، اس سے بہتر، اس سے خوبصورت صورت میں۔ اللہ تمہارے دل میں ہمیشہ خیر عطا کرے۔ السلام علیکم۔